اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ شورى کی جو آیتیں پڑھ رہے تھے، جن کے اندر باقاعدہ جو ایک صفتیں بتائی جا رہی تھیں ایمان والوں کی، ایمان والوں کی صفتوں میں بہت ہی اچھا خاصا ایک لمبا ٹاپک تھا کہ بدلہ لینا اور اگر ہو سکے تو معاف کر دینا۔ اگر تم سمجھو، یعنی ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکے تو معاف کر دینا، میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ میں نے جو سمجھا کہ جہاں تمہیں تمہاری عقل مشورہ دے سلیمی فطرت کے ساتھ کہ کس کو معاف کر دینا چاہیے اور کس سے برابری پر بدلہ لینا چاہیے، اس کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے، یا اس کے ذریعے سے اور دوسرے لوگوں کا بڑا برا ہوگا، پوری جنریشن برباد ہوگی اگر ہم نے اس کی اصلاح نہ کی، تو ہو سکتا ہے کہ بدلہ لینے میں عافیت ہے۔ پھر ہم نے اس بدلے کو قصاص سے بھی دیکھا قرآن میں کہ قصاص لینے میں زندگی ہوتی ہے، یعنی لوگوں کو عقل نصیب ہوتی ہے اور لوگوں کو حیاتی ملتی ہے کہ ایک کو اگر ایک سزا مل جائے تو بقیہ پچھلی کئی جنریشن اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اور جہاں کہیں یہی توازن بگڑتا ہے، جوڈیشری کا دیکھ لیں یا انڈیویجول لیول پر دیکھ لیں، گھر میں اپنے بچوں کے معاملات میں دیکھ لیں کہ اگر آپ ایک دفعہ اپنے بچوں کی بدتمیزی پر نوٹس نہ لو، اگر آپ کسی عام انسان عزت نہیں آپ کو دے سکتا، ایون میں تو کہتی ہوں میاں بیوی کے معاملات میں بھی دیکھ لیجئے کہ اگر ایک شوہر بیونڈ دا لائن جا کر اس کو گالیاں بکتا ہے اور عورت پہلی ہی بار اس گالی کو سن لیتی ہے، تو وہ میرے خیال سے تو یا تو وہ عورت ہوگی جس کا باپ بھی بہت گالیاں بکتا ہوگا اور وہ سوچتی ہوگی کہ میرے باپ نے بھی میری ماں کو بہت بکی ہیں، تو اس نے تو کوئی قدم نہیں اٹھایا تو میں کیا اٹھاؤں۔ یہ یوں ہماری جنریشن چل رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سلیمی فطرت نکل آئے عورت اور ہمت والی عورت ہو، اور یہی وائس ورثہ ہم مردوں کے لیے بھی کہہ دیں کہ ایک عورت بے حیائی پر اتری ہوئی ہو اور اس مرد کے جو آس پاس سراؤنڈنگ میں بھی بڑے بے حیا لوگ ہوں، تو وہ یہ سوچتا ہو کہ یہ بے حیائی آفیشیل ہے، میں کیا اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو بولوں بھی یا سمجھاؤں بھی، سب کے اپنے اپنے فیصلے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری جنریشن برباد ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا معافی ہے، کیا سمجھانا ہے، کیا بدلہ لینا ہے، یہ ساری چیزیں بڑی خوبصورت، اور اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے کہ کن چیزوں کو جو آپ کے شوہر سے ہو جائے تو آپ معاف کر سکتے ہیں کچھ چیزیں، لیکن کچھ چیزیں معافی کے قابل نہیں ہوتی ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کا پختہ ریلیشن ہو، کچھ چیزیں معافی کے قابل نہیں ہوتی ہیں، اور کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بتانا بھی گناہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے نہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو بتا سکتے ہیں، اور پھر ہم وہ آیت لیں گے کہ ہاں جی وہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا خوبصورت اور بڑا لیندی ٹاپک ہے، اور اللہ نے سب کو عقل سلیم دی ہوئی ہے اور ہر کوئی ان آیتوں کو بالکل سمجھ سکتا ہوگا۔ تو یہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں یہ معافی بھی، درگزر بھی، بدلہ لینا بھی، ساری باتیں چلی جا رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حق کے ساتھ ان آیتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائیے اور ہمیں مومنوں میں سے کر دیجئے۔ لیکن ہم نے اینڈ یہ کیا تھا کہ پکڑ ان لوگوں کی ہے جو ظالم ہیں اور جو مظلوم ہیں، وہ اس پکڑ سے بچ جائیں گے، لیکن اگر تم صبر کر لو اور بخش دو تو یہ ہمت والے کاموں میں سے بھی ہے۔ اور ہمارا اسپیشل یہ پوائنٹ تھا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ولی تم نہیں پاؤ گے اس کے بعد، یہ پوائنٹ تھا۔ اور ہم آگے بھی آیت پڑھ چکے تھے کہ جو ہم نے جس پر زیادہ ڈسکس کیا کہ ایمان والے قیامت میں کہیں گے کہ گھاٹا پایا ان لوگوں نے جو خود تو بے ایمان تھے، انہوں نے اپنی فیملی کو بھی برباد کیا۔ یہ تھا ہمارا لاسٹ ٹاپک کل کی آیتوں کا، اور یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ٹھیک ہے انسان اپنی فیملی سے بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن اب جب ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی کسی کے فیملی ممبرز ہیں، ہم میں بڑے بھی ہیں، ہم بھی بڑے ہیں، ہمارے بھی بڑے ہیں، ہم بھی کسی کے بڑے ہیں، ہمارے بھی نیچے کوئی انڈر میں پروان چڑھ رہا ہے، تو ہم غلط کاموں میں کیوں کسی کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے والدین ہو، چاہے وہ ہمارے قریبی ہوں، چاہے شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں۔
یہ جو پوائنٹ آ رہا ہے کہ ایمان والا کہے گا کہ بے شک گھاٹا پایا وہ لوگوں نے جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی. یہ ہمارا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ گھر والے تو عقل سیکھ لیں. ایک شخص اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، ہم روک نہیں سکتے، ہم کسی کو زبردستی کر ہی نہیں سکتے. ایون انبیاء کرام نے بھی اپنی فیملی پر زبردستی نہیں کر سکے، جس کا ٹریلر آپ کو ملتا رہا قرآن سے کہ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں روک سکے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا نہ سکے اور وہ ایٹ لاسٹ بری موت مرا. تو فرعون کی بیوی فرعون کو نہیں سدھار سکی. یہ ساری چیزیں آپ کو جو چیزیں ملتی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ دیکھیں فرعون سے وہ امپریس ہو کے فرعون کی بیوی تو اب نہیں جائے گی نا جہنم میں. یہاں جو ایک مجموعی طور پر بات آ رہی تھی کہ ایمان والے قیامت کے دن کہیں گے کہ کچھ لوگ گھاٹے میں گئے، کچھ لوگوں نے گھاٹا دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو بھی. تو میری ریکویسٹ ہے ہر اہل سے کہ ہم اپنے بڑوں سے ذرا سنبھل لیں، اندھے بہروں کی طرح اپنے بڑوں کے پیچھے نہ چلیں. میں بار بار کہہ رہی ہوں، ہم بھی ایک فیملی لے کر بیٹھتے ہیں، ہم بھی کسی کے بڑے ہیں، ہمارے بھی کچھ بڑے ہیں، لیکن یہ تلقین ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں اسپیشلی دین کے معاملے میں تو اندھے بہروں والی داستانیں نہیں بنانی ہے. کیونکہ دیکھیں ایمان والوں نے ہمیں بہت بڑا پیغام دیا، اور یہ پیغام ایکچولی اللہ نے ہمیں بھجوایا ہے کہ تم علماؤں سے تو چوکنے رہنا جو کرپٹ علماء ہیں، لیکن تم اپنے بڑوں سے بھی چوکنے رہنا. اور اللہ کی کتاب تم سب کی ذمہ داری ہے، اور اگر تم نے گھاٹا پایا تو تمہاری یہ ایکسکیوز قبول ہی نہیں ہوگی کہ اللہ میں کیا کرتا، میرے والدین نے، میری ٹیچر نے، میرے فلاں فلاں نے مجھے بہکا دیا. یہ ایکسکیوز ویلڈ ہی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا لا تعتذروا اليوم، نو ایکسکیوزز ٹوڈے. کوئی ایکسکیوز بھی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ پروردگار نے سورہ کاف میں بھی فرمایا، ایک تو کہف ہے ایک قوف ہے، کہ اللہ نے فرمایا کوئی جھگڑا کرنے کی میرے پاس ضرورت نہیں، جاؤ اسے لے جاؤ اور اسے جہنم میں ڈال دو، کیونکہ میں نے تمہاری طرف پیغام بھیج دیا تھا. تو اس آیت میں جو آ رہا ہے کہ انسان خود تو اپنے آپ کو گھاٹا دیتا ہے، اپنی فیملی کو بھی گھاٹا دیتا ہے، تو وہ جو اہل اور فیملی وہ کون ہے جو گھاٹا پائے گی، جو خود بھی اندھی بنی رہی اور اس کو اس کے گھر والے ہی کافی ہوتے تھے. یہ ہماری سب کی عادت ہے کہ ہم شارٹ کٹ نکالتے ہیں اور فتویٰ لے لیتے ہیں جن کو ہم اپنے گھر میں بھی علم والا سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ تم بتاؤ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تم بتاؤ حرام ہے کہ حلال ہے. اور ہمارے لیے یہ کافی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دماغ میں بھی یہ ڈال دیا کہ سارا گناہ تم پر آئے گا. اور اللہ کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ جس نے غلط گائیڈ کیا اس پر تو آئے گا، لیکن جو لسنرز تھے، لیکن جو فتویٰ لیتے تھے وہ بھی بچیں گے نہیں. تو بڑی پیاری آیت ہے، مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ ہم سب کے لیے بڑے کیریکٹر پر بہت بہترین اثر انداز ہوتی ہے. تو یہاں پر سے ہم نے جو اینڈ کیا تھا کہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، تو سن لو اے لوگوں، چاہے تم کسی سے بھی امپریس ہو کر اللہ کے معاملات کو بھول جاتے ہو، تو ظالم جو بھی ہوگا، جس نے حق مارا ہوگا اللہ کی کتاب کا، اللہ کی دی ہوئی زندگی کا، فی عذاب مقیم، وہ مقیم عذاب میں ہوگا. اور مقیم کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا قائم عذاب. جس نے اللہ کی کتاب سے غفلت برتی وہ قائم رہنے والے عذاب میں ہوگا. یہ ہمیں میسج مل گیا. اب ہم آتے ہیں اور اس کو آگے چلتے ہیں آیت 46 سورہ شورا کہ وما کان لہم من اولیاء. اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوئی نہیں بچا سکے گا تم کو. وما کان لہم من اولیاء، نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے کوئی ولی، کوئی نبی، کیونکہ ولی ہی ہم نبی کنسیڈر کرتے ہیں. تو اللہ فرما رہے کوئی بھی ولی، کوئی نبی، کوئی بھی نہیں ہوگا کہ ینصرونہم من دون اللہ، کہ جس کے پاس اتنا رائٹ ہو کہ وہ مدد کرے ان ظالم لوگوں کی اللہ کے آگے، اللہ کے ساتھ. یعنی کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی. دوبارہ آ رہا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ بھٹکا دیں
فما لہ من سبیل. یعنی میں نے شاید آپ کو کافی بار سمجھایا اور ہم نے کافی بار ڈسکس کیا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ کا بظاہر ترجمہ تو یہی ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے، لیکن اس کا پورے قرآن سے ہمیں جو پتہ ملتا ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ پڑھنے میں تو یہی ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے، لیکن اصل میں اس کی پہچان وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ کی یہ ہے کہ اللہ کسی کو نہیں بھٹکاتے. اللہ کی شایان شان ہی نہیں ہے، اللہ کے لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ بیٹھے بٹھائے بادشاہ ہوتے ہوئے، علی کل شیء قدیر ہوتے ہوئے اللہ اپنے رائٹ کا غلط استعمال کرے. اللہ بیٹھے بٹھائے کسی کو ایسے ہی چھیڑتے تھوڑی ہیں. اللہ کو کسی کو جہنم میں ڈال کر خوشی تھوڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی قانون کے تحت کسی کو بھٹکاتے ہیں، اور یہ وہ ہوتا ہے بھٹکنے والا جس پر حق کو پوری طرح سے واضح کر دیا گیا ہوتا ہے، اور جو سمجھے کہ میں سنوں گا ہی نہیں، مجھ پر حق واضح ہی نہیں ہوگا تو میں بچ جاؤں گا. کیونکہ ایسی فیملی ممبرز ہمارے بھی ہیں جو دوسرے کمرے میں ہوتے ہوئے بھی اس کمرے میں درس نہیں سننے آتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، کہتے تھے پلیز 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 مجھے نہیں سناؤ، مجھے نہیں سناؤ، مجھے اجازت بھی نہیں ہے تمہاری سننے کی. یعنی ایک تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے اسپیشلی درس کو سنیں، اور ایک کہتا تھا کہ جی سنوں گا ہی نہیں تو پکڑ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جس کے کان سے گزرتا ہے اس کی پکڑ ہے. تو ہم نے اسے یہ بھی بتایا کہ جی سنے بغیر تو تمہیں موت ہی نہیں آنی ہے، اور اللہ تو خوابوں کے ذریعے سے تمہیں سنا دیں گے. اللہ تو تمہیں خدا نہ خواستہ ایسی مشکل میں پکڑیں گے کہ تمہارا دماغ پورا چلنے لگے گا کہ میں نے کہاں کہاں حق مارا. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہو؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اور اس وقت بڑے بڑے سدھر جاتے ہیں جب فرعون کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ اس نے ڈبوتے ہوئے ڈوبتے ہوئے سمجھ گیا کہ جی میں ایک بندہ ہوں اور اللہ اللہ ہی ہے، اور اس وقت اس نے ایمان لایا. تو یہ جو نہیں سننے والے لوگ ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے؟ یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ سنواتے ہیں، اور سنے بغیر تم نے جانا نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات، عافیت کے دن میں، تندرستی کے دنوں میں سن لو، کیونکہ اگر آخری وقت پر جب سننے کی کوشش کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ فائل کلوز ہو رہی ہو اور پھر فرعون کی طرح ہمارا ٹائم پیریڈ چلا گیا ہو. تو اس لیے دیکھیں یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اللہ سنوائیں گے تو کیوں نہ ہم تندرستی کے دنوں میں ہی سن لیں. تو پروردگار فرماتے ہیں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے سمجھنے کے لیے کہ جسے اللہ بھٹکا دے. کیونکہ ہم یہ پڑھتے بھی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے تو لکھا ہے کہ میں بھٹکا دیتا ہوں، اللہ کی مرضی ہوگی، ہمیں کیا پتا بھئی، میں تو کچھ نہیں بولتی، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا ہے، اللہ بھٹکاتے ہیں تو بھٹکاتے ہوں گے، اللہ مجھے نہیں بھٹکانا، ہاں اللہ کی مرضی ہے، اللہ بھٹکا دیں، اللہ ہوا ایسی چلا دیں، میرا دل بدل دیں. ارے یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں اتنا کھلایا پلایا عقل مند بنایا اس لیے کہ تم ایسے کہو کہ پتہ نہیں اللہ کی مرضی ہوگی تو مجھے جہنم میں ڈال دیں گے، اللہ نے شاید مجھے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہوگا تو میں کیا کر سکوں گی، تو اللہ بس اب کیا کروں، آپ میرے اللہ ہیں، آپ تو مجھے جو چاہیں کر سکتے ہیں. ایسے اللہ کو تم مانتی ہو کہ جو اتنے ظالم ہیں، جو اپنی مرضی سے سب کو جہنم میں ڈالتے ہیں، جو اپنی مرضی سے سب کو جنت میں ڈالتے ہیں. یعنی اتنی فیوریٹزم اللہ کے پاس بھی ہوتی ہے. اس لیے جس نے قانون نہیں سمجھا وہ اس نے بہت ظلم کیا ہے. جس نے اللہ کے قانون کو نہیں سمجھا اس نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا ہے، اس نے بہت اللہ کو ناراض کیا ہے. وہ اللہ سے کیسے ملاقات کرے گا؟ تو اس لیے یہ پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے تو اللہ بیٹھے بٹھائے نہیں کرتے. لیکن ہم نے ابھی پڑھا فما لہ من سبیل، پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ کہ وہ بچ سکے گا. تو اس لیے اللہ مجھ کو اور آپ کو ایکٹنگ کرنے سے بچائے. یہ جو منافقت، ایکٹنگ، اگنورنس، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے نا، یہ اس کا نچوڑ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں. استجیبوا لربکم،
یعنی یہ اس وقت تو دل چاہ رہا ہے کہ اتنا زور سے بولوں کہ استجیبوا لربکم. اللہ اللہ کا جو مجھے سٹائل مجھے نظر آ رہا ہے، استجیبوا لربکم، میں لوگوں مان لو اپنے رب کا حکم. کس چیز کی دیر لگا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ اتنے عزت والے رب سے کیا چیز کی کمی باقی رہ گئی کہ تم سوچ رہے ہو کہ اللہ کا راستہ طے کروں یا نہ کروں؟ تم سوچ رہے ہو کہ اللہ کی بات مانوں نہیں مانوں، اس کے آفٹر افیکٹ کیا ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ حال ہے. استجیبو، قبول کر لو، جواب دو، لبیک کہو، لی ربکم، اپنے رب کے حکم کے لیے اٹھ جاؤ. من قبل، اس سے قبل، ان یاتی یوم، یہ کہ آئے وہ دن. کھڑے ہو جاؤ، مان لو، کہہ دو کہ جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور یہ بڑی پیاری باتیں ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے نا، جب کبھی وہ پریشانی میں ہوتے ہیں، کوئی ایسے لوگ جن کے پاس اللہ کی محبت ہوتی ہے اور کسی انسان کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور وہ اس کو گناہ پر مجبور کر رہا ہوتا ہے. ہم نے تو کئی سالوں سے یہی چلایا ہے انسٹیٹیوٹ. تو جب ہم ایسے اچھے لوگوں کو دیکھتے تھے جن کے اندر اللہ کی محبت بہت ہوتی تھی اور ان کو اللہ سے ہٹنے کا حکم دیا جا رہا ہوتا تھا، تو ہم ان سے جب پوچھتے تھے کہ اب تم نے کیا سوچا ہے، تو وہ کہتے تھے سوچنا کیا ہے، وہی ہوگا جو اللہ نے کہا ہے. تو ہم حیران ہو کے اس کو دیکھتے تھے کہ بظاہر تو اتنی کمزور عورت لگ رہی تھی، بظاہر تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کے پاس اتنی ہمت ہے. اور یہ ایک بار نہیں، میں نے اپنی لائف میں ایسے کئی لوگ دیکھے کہ جو بظاہر اتنی کمزور عورتیں تھیں، اتنے کمزور مرد تھے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ اب کیا کرو گے، تمہیں تو بڑی مشکل ہو رہی ہے اللہ کے راستے میں، اس نے کہا کیا کرنا ہے، کرنا وہی ہے جو اللہ نے کہا ہے، استجیبوا لربکم، قبول کر لو، مان لو، لبیک کہو اپنے رب کے حکم کے لیے، من قبل، اس سے قبل، کہ ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ نہیں ٹلنا، نہیں لوٹنا اللہ کی طرف سے. یعنی اپنی موت سے پہلے اپنی اسٹریٹجی بناؤ، شہداء علی الناس بنو، گواہی دو لوگوں کے آگے، ڈنکے کی چوٹ پر اپنا ایمان بتاؤ. یہ چھپتے چھپاتے دین چلانا ٹھیک ہے، ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ اصحاب کہف نے بھی چھپ چھپا کر غار میں گئے اور انہوں نے اپنی جان بچائی. اللہ کی رحمت ہے، ہم تک اتنی بڑی مشکل نہیں آئی ہے کہ ہم اپنا ایک ایمان نہ بتا سکیں اپنے محلے کے مولوی کی وجہ سے، اپنے محلے کے عالم کی وجہ سے، اپنے رشتوں ناتوں کی وجہ سے. اللہ کی رحمت ہے، اللہ آگے بھی چلاتے رہیں اور اللہ ہی کے سارے کام ہیں. تو آپ غور کیجئے گا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن جب آ جائے گا کہ کوئی پلٹنے کی ٹلنے کی صورت نہیں ہوگی، اس سے پہلے اپنی پریزنٹیشن دے دو. ما لکم من ملجأ، یہ یاد رکھنا کہ نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی جائے پناہ، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے گا. اللہ آپ ابھی بھی ہمیں اپنی پناہ میں رکھیے گا. ہمیں واقعی آپ کی ضرورت ہے، ہمیں ہر قدم پر اے اللہ آپ کی ضرورت ہے، رہنمائی کے لیے بھی اور جائے پناہ کے لیے بھی. ہم بے شک جانتے ہیں کہ جہاں سانس بند ہوئی، ہمارے شوہر نے بھی ہمیں اپنے بیڈ پر نہیں لٹانا. وہ کہے گا اس کی میت وہاں رکھو، اس کو رات کو ڈر لگے گا کہ جی بیڈ روم میں ابھی کہاں میت سجا کے رکھ رہے ہو، اس کو خوف آئے گا. یہ ہماری اوقات ہے، یہ ہماری اوقات ہے. تو اللہ کی ہمیں پناہ بہت ضروری چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے قبول کر لو کہ تمہاری سانس نکلے. ما لکم من ملجا، نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی جائے پناہ یومئذ، اس دن. وما لکم من نکیر، اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی انکار کی صورت ہوگی. آج تم لوگوں کو دیکھ کر انکار پر اترے ہوئے ہو، تمہیں میجورٹی اپیل کرتی ہے، تم اپنے اجماع تواتر کے پیچھے، تم اپنے لوگوں کے پیچھے، تم اپنے فیور جو تمہیں ملتے ہیں اس کے پیچھے تم انکار کر جاتے ہو. اللہ فرماتے ہیں وہ دن ہوگا کہ کوئی صورت بھی نہیں ہوگی. تو فَإِنْ أَعْرَضُوا، اب اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے نبی، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر انہیں بات سمجھ نہیں آتی،
اگر یہ ابھی بھی آپ کو اگنور کر رہے ہیں تو اے نبی آپ اپنے عمل پہ توجہ دیجئے. یہ بہت پیاری بات ہم کو قرآن سے ملی کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے لوگوں تک بات پہنچانا، لیکن ہم صرف اپنے عمل تک پکڑے جائیں گے اور اپنے عمل تک محدود ہوں گے. تو اس لیے استجیبوا لربکم، تو اپنا معاملہ تو کلیئر کر لو، اپنے اللہ کو تو قبول کر لو، اپنا تو پریزنٹیشن دے دو. تو آپ دیکھ لیجئے کہ نبی سے اللہ کیسے مخاطب ہیں، کہہ رہے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا، اے نبی اگر یہ آپ کو اگنور کر رہے ہیں تو فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو نہیں بنا کر بھیجا ان پر نگران. آپ ان کے کوئی محافظ تھوڑی ہیں. آپ اپنے عمل پر توجہ دیجئے. ان علیک الا البلاغ، ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ پر ذمہ داری مگر پہنچانے کی ذمہ داری ہے. یہ سنت ہم کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ ہم یا تو ایک اینڈ پر ہیں. ایک اینڈ ہمارا یہ ہے کہ جی زبردستی کسی کو برقع پہنانا، زبردستی کسی کو دیندار بنانا، اور ایک اینڈ یہ ہے کہ ہم خود بھی نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں اور ہم اللہ والے بھی بنتے ہیں. تو دیکھیں آپ غور کیجئے کہ ان علیک الا البلاغ، یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے نبی آپ پر نہیں ہے کوئی ذمہ داری مگر پہنچانے کی ذمہ داری ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ اتنی خوبصورت بات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو مِنَّا رَحْمَةً، فقط ہمارے پاس سے اس کو رحمت ہم دے دیتے ہیں، یعنی اس کے کوئی ایسی کارکردگی نہیں تھی. جب ہم چکھاتے ہیں ہمارے پاس سے رحمت، یہ بڑا پیارا ورڈ ہوتا ہے سمجھنے کا کہ منا، ہم نے محض اپنی طرف سے اس کو رحمت کا ذائقہ چکھایا. فریحا بہا، وہ اترانے لگ جاتا ہے. فریحا بہا، اکڑتا ہے، اتراتا ہے. تکبر اس کا کہ جی یہ سب میرے عمل کی بدولت، اور یہ جی میں ہوں اسی قابل. فریحا بہا، اترانے پر اتر آتا ہے ان رحمتوں کے ساتھ. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن دیکھ لیجئے یہاں پر بھی کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے منا نہیں کہا. غور کیجئے گا، غور کیجئے گا. یہ آپ کو محکم اور متشابہ، یہ اللہ کرے سمجھ آ جائے، جو دوسری طرح کی ایک محکم متشابہ انداز ہوتا ہے کہ ہم رحمت تو اپنے پاس سے یوں ہی دے دیتے ہیں لیکن ہم تکلیف بغیر قانون کے نہیں دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اسے جب ہم تکلیف دیتے ہیں بما قدمت ایدیہم، بسبب جو اب اس کے کرتوتوں کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ ناقدری پر اتر آتا ہے. یہ مجھ کو اور آپ کو نہیں کرنا. یہ ہمیں یونس علیہ السلام کی سنت لینی ہے کہ انہوں نے تکلیف میں یہ باقاعدہ محسوس کیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اور وہ بھی کون شخصیت؟ نبی. انہوں نے فوراً تکلیف میں اپنے اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے کہیں حق مارا ہے. تو دیکھیں اس کی اپوزٹ بات ہو رہی تھی کہ انسان اترانے لگ جاتا ہے. تو اے لوگوں ان باتوں سے فائدہ اٹھاؤ. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. وہ اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اب اس تخلیق میں آج کس چیز کا ڈسکشن ہوگا؟ سورہ شورا کے اینڈ میں اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں لڑکیاں. وَيَهَبُ، اور وہ عطا فرماتے ہیں جس کے لیے وہ چاہتے ہیں لڑکے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور وہ ملا جلا کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. یعنی آپ نے غور کیا یہ ٹاپک بھی ڈسکشن کے قابل ہے. یہ بھی اللہ کی کتاب میں ہمیں پوائنٹ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ میری ہی عطا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ سائنٹیفک رول کے تحت ہمیں اب پتہ چلتا ہے کہ جی کس طرح سے لڑکیوں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور کیوں، اور یہ کس کا ڈومینیٹ کون ہوتا ہے. اور اس پر میں ایسے ارریلیونٹ صرف تھوڑا سا کہوں گی کہ اگر آپ تھوڑی بھی سائنس جانتے ہیں
تو جو لوگ بیٹیاں پیدا کرنے والی عورتوں سے چڑھتے ہیں کہ جی ان سے تو بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں، بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ تھوڑی سی سائنس آپ جانتے ہوں گے کہ وہ جو بیٹیاں ہوئی ہیں اس کی بھی وجہ مرد ہی ہیں، جبکہ ہمیں تو اللہ کے دیے پر خوش ہونا چاہیے جو اللہ دے، اور کوئی مرد کا بھی قصور نہیں ہے. یعنی جہاں تم نے عورتوں کو قصوروار بنایا تو کوئی عورتیں مردوں کو قصوروار نہیں بنا رہی ہیں، لیکن ہم صرف اویئرنیس دے رہے ہیں کہ اگر یہ بات آپ کو آئیڈیا ہو جائے نا، آپ کو پتہ چل جائے نا کہ بیٹیاں ہونے میں بھی اصل جو معاملہ تھا وہ مردوں ہی کی طرف سے انیشیٹ ہوا تھا، تو شاید آپ کی اور ہماری سوچوں میں کچھ تبدیلی آ جائے. تو اینی وے اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو وہ چاہتے ہیں تو اس کو بانجھ ہی رکھتے ہیں، اور بڑے بڑے گائناکالوجسٹ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے لیے اولاد نہیں لا سکتے ہیں. تو انہ علیم قدیر، وہی اللہ علیم اور قدیر ذات ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی انفارمیٹیو آیت ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس کا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، جس کے لیے آیت یہ ہے کہ وما کان لبشر، کسی بشر کے لائق ہی نہیں ہے کہ کلام کرے اس سے اللہ، مگر کلام کس ذریعے سے ہوگا؟ وحین، وحی کے ذریعے سے ہوگا، جو کہ سورہ شورا کا ٹاپک تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ٹاپک، جب بھی کوئی چیپٹر کنکلیوڈ ہو رہا ہے، اینڈ ہو رہا ہے، تو وہ اپنے تمام پچھلے ٹاپک کو لے کر اینڈ پر جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ سے بات تو کوئی بھی نہیں کر سکتا مگر ایک وحی کے ذریعے سے کلام ہو سکتا ہے. اور دوسرا اللہ نے فرمایا او من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے ہو سکتا ہے، یا وہ اللہ بھیجتے ہیں کسی پیغمبر کو اس کے ذریعے سے. یعنی پیغمبر اس وقت کون کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ فرشتہ. یا وہ کسی فرشتے کے ذریعے سے ہوگا، یا پردے کے پیچھے سے آواز آئے گی، یا وحی کے ذریعے سے ہوگا. فیوحی بإذنہ ما یشاء، بس اللہ وہ وحی کرتے ہیں اپنے حکم سے جو وہ چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی علی، یعنی بڑے ہی بلند، اللہ ہی حکمت سے کام لیتے ہیں. آپ نے دیکھا بڑی پیاری پیارے اللہ کے نام ہیں. ہم نے پہلے بھی علیم اور قدیر پڑھا، ابھی بھی ہم نے علی اور حکیم پڑھا، اور اسی کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے کہ کذالک اوحینا الیک روحا. اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف ایک حکم، ایک وحی ہمارے حکموں میں سے. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، بڑی گہری آیت ہے. اگر یہ قرآن میں نہ ہوتی تو یہ شاید بولتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا کہ ہم کہیں گستاخی تو نہیں کر رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بہت غور سے دیکھیے کہ اگر یہ قرآن میں نہیں ہوتی تو کم از کم میں بھی یہ لفظ منہ سے نہیں نکال سکتی کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے نبی، نہیں جانتے تھے آپ کہ کیا ہے کتاب اور کیا ہے ایمان. دوسری دفعہ پڑھیے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے کتاب اور کیا ہے ایمان، لیکن ہم نے اس کو روشنی بنائی، ہم نے راہ دکھائی اس کتاب کے ذریعے سے. اے نبی آپ نہیں جانتے تھے. من نشاء من عبادنا، ہم نے راہ دکھائی، ہم نے اس کو روشنی بنایا، جسے ہم نے چاہا ہمارے بندوں میں سے ہم نے اس کو وحی کے ذریعے سے چنا. تو اب آپ نے غور کیا کہ ہم اس کو اگر دوسرے انداز سے بھی دیکھیں تو یہ ایکچولی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے الزامات آ رہے ہیں کہ جی آپ نے گھڑ لیا ہے اور استغفر اللہ یہ کوئی شیطانی کلمہ ہے. تو جناب بتایا گیا کہ تم تصدیق کر لو نا. اللہ کے نبی کب کہہ رہے ہیں کہ جی میں ون مین شو کرنے آیا ہوں؟ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں میں وہی باتیں بتا رہا ہوں. اور اسپیشلی یہ سورہ شورا کا ٹاپک ہی یہی تھا. دوسرے بھی پورے قرآن میں ہمیں یہ ٹاپک ملا، لیکن اسپیشلی سورہ شورا کا یہ ٹاپک تھا کہ یہ وہی ہے جو پچھلے نبیوں کو بھی دی گئی. اور اسی بات پر اللہ اینڈ کر رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو وہی دی، لیکن آپ جانتے نہیں تھے. یہ بولتے ہوئے ہمیں تھوڑی جھجک محسوس ہو رہی تھی کہ ہم کیسے کہیں کہ اللہ کے نبی ایمان نہیں جانتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں نبی ہم نے آپ کو چنا،
اور ہم نے آپ پر یہ وحی کی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ البتہ رہنمائی کرتے ہو سیدھے راستے کی طرف. یعنی اے نبی آپ اس وحی کے بارے میں شک مت کیجئے گا، یہ پچھلی کتاب سے تصدیق ہو رہی ہے. صراط اللہ، اور یہ وہ راستہ بتا رہی ہے اللہ کا، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ وہ اللہ ہیں کہ جو مالک ہیں، جس کے ہاتھ میں ہے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت. تو الا، اے لوگوں غور سے سن لو، غور سے سنو، اس وحی کو مضبوط پکڑو تو تمہیں راستہ ملے گا، کیونکہ انبیاء کرام تو اپنا وقت پورا کر کے چلے جائیں گے. تو اے لوگوں جو چاہتے ہو کہ اللہ کو قبول کر لو، اللہ کو قبول کر لو، استجیبوا لربکم، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وحی کو مضبوطی سے پکڑے گا، اس کو سمجھے گا، کسی پہ بھروسہ نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے وہ خود بھی ڈوبے گا، اپنے گھر والوں کو بھی ڈبائے گا. لیکن گھر والوں کو بھی اللہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ کسی کے پیچھے کیوں خوار ہوتے ہیں. تو الا، اے لوگوں باتوں کو غور سے سمجھ لو کہ اللہ تسیر الامور، کہ تمام کے تمام معاملے وہ لوٹیں گے، تمام معاملات وہ رجوع کرتے ہیں، وہ لوٹتے ہیں اللہ کی طرف. اللہ ہمیں سرخرو رکھیے گا، اللہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے، اللہ ہماری کمی کو دور کر دیجئے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے بہترین بندوں میں زندہ بھی رکھیے گا، مرنے کے بعد بھی ہمیں نیک بندوں میں شامل رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.